احمد جاوید صاحب لیفٹسٹ ہیں یا احمد جاوید صاحب رائٹسٹ ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں رائٹسٹ ہونا چاہتا ہوں لیکن اس میں کامیابی نہ ہو سکی، اور لیفٹسٹ ہونے سے بچنا چاہتا تھا، اس میں بھی پوری کامیابی نہ ہو سکی۔ تصوف، آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ تصوف کا ہے، یہ سلیم احمد سے ملاقات کے بعد یہ جاتے تھے بابا ظہیم شاہ صاحب کے دروس سننے، وہاں سے جیسے ایک لپکا سا لگا۔ کیا بزرگان دین کا فیض اور ان کی کرامات ان کی زندگی تک محدود ہوتی ہیں یا ان کے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کے مزار سے فیوز اور برکات آ رہے ہوتے ہیں؟ تصوف میں سب سے خطرناک چیز پیری مریدی ہے، یا یہ ندائے للغائب، یہ اگر شرک نہیں ہے تو شرک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کسی بلڈنگ میں آپ بہت ساری شخصیات کو لے گئے تھے اور وہاں پر کوئی روحانی تجربہ ہوتا تھا، آپ کو کوئی ہوا آتی تھی، کوئی ٹھنڈ؟ وہاں جاتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ یہاں رہتے ہیں جنات جو کسی کو بسنے نہیں دیتے، خون بہتے ہوئے دیکھا گیا وہاں ٹیرس سے۔ کون کون گیا آپ کے ساتھ؟ سب سلیم احمد صاحب بھی گئے وہاں؟ ہاں، آپ کے والد صاحب بھی گئے۔ اچھا، ریاض فرشوری ہاں۔ صاحب، جان ایلیا، رئیس امروی اور علامہ طالب جوہری، ان کے حوالے سے جو آپ کے فرمودات ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، وہ سب پر عیاں ہیں۔ تو کیا جب یہ سب چیزیں عام ہوئیں تو ان کے جو مداح تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کی طرف سے آپ کو پچھلے چند مہینوں میں، چند سالوں میں کتنی تنقید کا سامنا ہوا؟ جو میں نے کہا ہے اس میں اس کا کوئی ایسا جواب نہیں، مجھ تک کم از کم نہیں پہنچا جس کی وجہ سے میں اپنی غلطی تسلیم کروں۔ ملحدوں کا دفاع بھی مذہبی جذبے سے کیا جاتا ہے۔ کیا ان کی زندگی میں بھی کبھی آپ نے اس چیز کو اس زور کے ساتھ بیان فرمایا تھا؟ وہاں جو میں نے دیکھا ہے نا، تو مجھے ان لوگوں پہ ہنسی آتی ہے۔ جو مولانا ابوالکلام آزاد کو عمر کے ایک مخصوص حصے میں جا کر آپ وہ نہیں سمجھتے تھے جو آپ پہلے سمجھتے تھے۔ اب میں اس اسلوب کو کوئی بہت ہائی رینک نہیں کرتا۔ 70 کی دہائی کے مشاعرے، 70 کی دہائی کی ادبی تقریبات اور آج کے مشاعرے اور آج کی ادبی تقریبات، اگر آپ سے ان کا تقابل کرنے کو کہا جائے تو آپ کن الفاظ میں اس کا تقابل کریں گے؟ بہت مایوسی، مطلب یہ کہ یہ ایسا موازنہ ہوگا جیسے جونک اور کنگ کوبرا میں ہو۔ آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ مجھے اپنے طور پہ یقین تھا کہ یہ شعر میرا ہے۔ مجھے بہت برا لگا جب کسی نے چھپا ہوا دکھایا۔ آپ خود کو مشاعرے کا شاعر نہیں سمجھتے یا کتاب کا شاعر ہونا آپ اس پہ آج بھی فخر کرتے ہیں اپنے؟ مشاعرے سے مجھے مناسبت اچھے زمانے میں بھی نہیں رہی۔ ذرا کوئی کلام عطا ہو اپنا۔ یہ ہوا کیسی چلی ہے تننا ہا یا ہو، ہر نفس لم یزلی ہے تننا ہا یا ہو۔ جیو پر جو حمزہ نامہ آپ نے ایک بچے کے ساتھ بڑا مقبول پروگرام کیا تھا، عام لوگوں میں تو مقبول ہو گیا، بہت مقبول تھا۔ دوست میرے برا مانے اس سے۔ آپ زندگی میں ایک امیر آدمی رہے یا غربت بھی دیکھی؟ نہیں، ہمیشہ غریبی رہے۔ آپ نے کراچی کیوں چھوڑا؟ میں بھائی مہاجر بن کے جینا یا مرنا نہیں چاہتا تھا۔ سلیم احمد صاحب کے پان میں زہر ملائے جانے کا واقعہ، لوگ کہتے ہیں، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ ریاض فرشوری صاحب بھی ظاہر ہے آپ کے، آپ نے ان سے ملاقات کی؟ اساتذہ میں، بزرگوں میں ریاض فرشوری صاحب کی شخصیتی بہت کم آمیز تھے۔ ان جیسا نثر نگار، ان جیسا زود نویس، دھڑ 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 سگریٹ کی وہ پھاڑی اور اسی میں لکھنا شروع کر دیا۔ اگر وہ ناول لکھ جاتے نا تو لوگوں کو وہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہمارے فکشن کی ہسٹری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام خالد فرشوری ہے اور آپ فروغ دین پر یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت موجود ہے، بظاہر وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ان کے کئی حوالے ہیں، مثال کے طور پر ادب، شاعری، تصوف، تاریخ، سماجیات، لیکن اس ہمہ جہت شخصیت کے ساتھ ساتھ احمد جاوید صاحب کا جو ہمارے آج کے مہمان ہیں، ایک تعارف یہ ہے کہ وہ انتہائی عوامی زبان میں بہت گہری باتیں کر جاتے ہیں۔ ان کے مختلف لیکچرز، ان کے مختلف پوڈ کاسٹ یقیناً آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ احمد جاوید صاحب کو عام آدمی حمزہ نامہ کے حوالے سے جانتا ہے، جو جیو کا ایک ابتدائی پروگرام تھا،
اور ایک بچے کے ساتھ بیٹھ کر وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ فروغ دین کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد جاوید صاحب. احمد جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب. احمد جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کراچی میں رہے, آپ الہ آباد میں پیدا ہوئے, 4 سال یا 5 سال کی عمر میں آپ کراچی آ گئے. جی جی. آپ کی ابتدائی تربیت اور تعلیم آپ کی دادی کی گود میں ہوئی, ارے بڑی معلومات ہیں. اور یہاں آنے کے بعد آپ نے کراچی سے اسکولنگ کی, پھر آپ لاہور شفٹ ہو گئے. سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا گئے, پھر آپ لاہور گئے, اور 1981 میں جب آپ نے کراچی چھوڑا تو وہ ایک بڑا سرسبز اور بہت ہی ادبی طور پہ ایک بہت ہی گرین کراچی تھا, آپ سمجھیں. تو آپ کے پاس وہ جو یادیں ہیں وہ سب اپنی جگہ, آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ دیکھتے رہیں. سب سے پہلا جو میں آپ سے سوال کروں گا, جو میرے اپنے دماغ میں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اپ برنگنگ ہوئی وہ سلیم احمد اور سید محمد عسکری جیسے انسٹیٹیوٹس کی گود میں ہوئی. یہ دو ایک دریا کے دو مختلف دھارے تھے. اب یہ طے کرنا کہ احمد جاوید صاحب لیفٹسٹ ہیں یا احمد جاوید صاحب رائٹسٹ ہیں, سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں. ہاں, اگر یہ لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کے مطلب اس میں پولز میں رہ کر بات کی جائے تو میں رائٹسٹ ہونا چاہتا ہوں, لیکن اس میں کامیابی نہ ہو سکی, اور لیفٹسٹ ہونے سے بچنا چاہتا تھا, اس میں بھی پوری کامیابی نہ ہو سکی. تو میرے خیال میں اس طرح کی جو بالکل فکسڈ کیٹیگریز ہیں, چاہے وہ سیاست کے عنوان سے ہوں, ان میں کوئی دینی معنویت بھی اگر ایڈ ہو جائے تو ان میں اتنا شارپ, اتنا قطعی کنٹراسٹ اور تضاد نہیں پیدا کرنا چاہیے, ورنہ سماج کی تشکیل میں بعض ضروری اور مفید قوتیں معطل رہ جاتی ہیں. میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ سماج بدلتے ہیں اپنے آپ سے اوپر اٹھ سکنے والے لوگ, اور سماج کو بدلنے کے لیے صرف نظریاتی آہنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. انسانی زندگی کا بہت چھوٹا حصہ ہے جو نظریاتی وفاداری کا تقاضا کرتا ہے, ثابت قدمی کا. بڑا حصہ جو ہے وہ سوسائٹی کی مبنی بر خیر تعمیر میں فرد کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا ہے, یعنی اچھا آدمی بننا. معاشرے کو اچھے عالم اور اچھے سوشلسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی, معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے اس اچھے آدمی کی جو ایثار اور انکسار کو اپنی ذات سے معاشرے میں پھیلاتا ہے, اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے بلا امتیاز مذاہب و مسالک. تو وحدت آدم کا آئیڈیا رکھے بغیر انسان کی اجتماعی تشکیل کا عمل ہمیشہ مصنوعی ہوگا, ہمیشہ جارحانہ ہوگا, ہمیشہ شدت پسندانہ ہوگا, اور زیادہ تر موقعوں پہ انسان دشمنی پر مبنی ہوگا. تو میں نے تو لیفٹ میں ایسے لوگ دیکھے کہ جو مطلب جنہیں دیکھ کر اپنے آپ پہ گن آتی تھی, اور میں نے رائٹ میں بھی ایسے لوگ دیکھے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ سے محبت جیسے مستقل بنیادوں پر دل میں سما جاتی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لوگوں کی افادیت کو برسر کار رکھا جائے. یہ جو آئدر اور والی نفسیات ہے, یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیدا فرمائی تھی مدینے میں. تو یہ ہے میرا وہ کہ اچھے آدمی کی قدر کرو, اس کے کافر و مومن ہونے سے قطع نظر, اور برے آدمی کے خلاف کھڑے رہو اس کے کافر و مومن ہونے سے قطع نظر. یہ جب تک ہم نہیں پیدا کریں گے, یہ ہمارے امراض میں سے ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہمارے اندر اچھے آدمی کا جو ایک فطری تصور ہے
جو شریعت کا دیا ہوا نہیں ہے، شریعت اس کو تعلق باللہ میں استعمال کرتی ہے، وہ فطرت ہے۔ ہمارے اندر اچھے آدمی کا کوئی ڈائنمک تصور نہیں رہ گیا، اور ہم اچھائی کو چند ظواہر، چند کلمات اور چند اسٹیریو ٹائپ اعمال وغیرہ میں جیسے اسے محبوس کر کے مطمئن ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ اسلامسٹ اچھائی کا قدردان ہے، نہ کمیونسٹ یا لیفٹسٹ اچھائی کا قدردان ہے، کیونکہ یہ وبا ظاہر ہے کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں میں پھیلی نا، اور اس کی کچھ تفصیل ہے، اگر وہ آپ کہیں گے تو میں آگے مثالوں کے ساتھ بھی عرض کر دوں گا۔ اچھا، آپ کے اتنے ڈائیورس حوالے ہیں، مثال کے طور پہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تصوف سے بات شروع کروں، میں کراچی کے گولڈن ایرا سے جو ادب اور شاعری کے حوالے سے تھا وہاں سے بات شروع کروں، میں تاریخ سے بات شروع کروں، لیکن ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ تصوف جس پہ آپ کے لیکچرز بھی بہت سارے موجود ہیں، تو اتنا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ اور اتنا مطلب ہارڈ کور سبجیکٹ کہ جس کو عام آدمی تک پہنچانا، اس کو ہضم کروانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اول تو آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا، اور کیا اس وقت ایسی یونیورسٹیز اور ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو آنے والی نسل کو اس طرف لانے میں کچھ کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے جو استفسار فرمایا اس کا پہلا حصہ یہ کہ انسان کی شخصیت کی تشکیل میں جو چیز بہت بنیادی اور مرکزی کردار رکھتی ہو وہ ارادی نہیں ہوتی، وہ جیسے احوال کی شکل میں آتی ہے اور اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے، تو اور وہ عموماً بچپن سے ہوتی ہے۔ تو میرا جو تجربہ ہے، میرے اللہ کا شکر ہے میں اپنے دادا کے گھر پیدا ہوا، گاؤں میں ہوا، اور میرے دادا کے دادا بھی انگریزی پڑھے ہوئے تھے، مطلب سب جدید تعلیم یافتہ بھی تھے اور بہت خوشحال، جیسے خوشحالی کا عام آپ بھی 4 سال کی عمر میں دیواروں پر انگریزی لکھتے تھے؟ جہاں تو میرے دادا انگریزی پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں، تو ان کے ایک بھائی تھے علی ظہیر صاحب عثمانی، میرے دادا کے تیسرے نمبر پہ بھائی وہ تھے، ان سے مجھے اور انہیں مجھ سے عجیب طرح کا ایک تعلق پیدا ہوگا، میں مطلب 4 برس سے بھی کم ہوگا۔ تو وہ صوفی تھے اور فلسفیانہ ذہن رکھتے تھے اور شاعری بھی کرتے تھے، صحبہ ان کا تخلص تھا، اصغر گونڈوی کے شاگرد تھے وہ۔ تو وہ مجھے لے کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، یعنی بالکل گھنٹوں، اور کبھی کچھ بات کر رہے ہیں اور وہ بات کرتے تھے اپنا اظہار کرتے ہوئے، وہ اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ سمجھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے، ظاہر میں سمجھ میں بالکل نہیں آتی تھی، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے سے ایسا لگنے لگا مجھے کہ چیزیں جیسے ڈائلیوٹ ہو گئیں، جیسے ہم اور وہ اور یہ سب کیمرہ، یہ فرش، چیزیں، حتیٰ کہ خود اپنا احساس، یہ جیسے بالکل نکل گیا۔ یہ میرا بچپن کا تجربہ ہے جسے میں اس وقت زبان نہیں دے سکتا تھا، اب یاد آتا ہے تو اب کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جیسے اپنے آپ سے فارغ رہنا سکھا دیا۔ واہ واہ! ذوق میں سکھانے کا مطلب ہے کہ جیسے ان کی صحبت سے، اور دنیا کی محبت بالکل جیسے زیرو کر دی، جو ہمیں اس وقت محسوس ہوتا تھا، اب ہمارا کردار اس پہ شاہد نہیں ہے، وہ ہم نے ناقدری کی ہوگی لیکن ہمارے دل میں آ گئی تھی۔ تو وہ پھر مجھے جیسے بہت زیادہ، وہ مجھ سے کچھ نہیں تو 60 برس بڑے ہوں گے، تو وہ مجھے سکھاتے تھے کہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں۔ اب 4-5 برس کا لڑکا وہ کیا سمجھے مراقبہ، اور وہ ان اصطلاحات کا ترجمہ نہیں کرتے تھے، یعنی سمجھانے کے لیے کہ بھئی ذرا توجہ، کچھ نہیں،
مراقبہ لفظ جیسے ذہن میں اتر گیا، مراقبہ وہ کر کے دکھاتے تھے۔ اب گویا مراقبے کا لغوی مطلب وہ میری نظر میں بہت معمولی اور بہت جیسے غیر ضروری ہو کے رہ گیا ہے۔ اس سے ایک تربیت یہ ہوئی کہ لفظوں کو ایگزسٹنشلائز کرو، لفظ صرف فہم کی ضرورت نہیں ہوتے، لفظ میرے موجود ہونے میں ایک معنویت پیدا کرتے ہیں، تنوع پیدا کرتے ہیں۔ یہ ان کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ذوق پیدا ہوا۔ دوسرے یہ کہ وہ مجھے اتنا پتہ ہے، اللہ جانے ان کی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ مجھ سے کہتے انہوں نے میرا نام رکھ دیا تھا جاوید سرمدی۔ ہاں کہتے تم اپنا نام جاوید سرمدی رکھو۔ تو ایک وہ علی ظہیر صاحب، اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، اللہ انہیں اپنے قرب میں رکھے، اور وہ انڈین نیشنل ہاکی ٹیم میں کھیلے ہوئے تھے، مطلب سب لوگ اسپورٹس مین بھی تھے، میرے سب دادا وہ دھیان چند کے ساتھ کے کھیلے ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ کہ اس طرح کے نہیں تھے کہ جیسے کچھ نہیں ہے تو بس یہ بن گئے۔ دوسری جو تھیں وہ میری دادی تھیں، دادی نے فارسی سکھائی، آمدن نامہ وغیرہ وہ سکھایا، اور اس زمانے کے رواج کے مطابق فارسی میں خط لکھنا سکھایا۔ اس زمانے میں جو ذرا سا شرفا ہوتے تھے وہ خط اردو میں نہیں لکھتے تھے، فارسی میں لکھتے تھے، تو وہ سب سکھایا۔ یہ چیز لے کر الحمدللہ جب ہم کراچی پہنچے تو کراچی میں لگتا تھا کہ مقناطیسوں کی ایک قطار منتظر تھی۔ کیا مثال دیا، مقناطیسوں کی قطار۔ ہاں، اس سے چپک گئے، اس سے چپک گئے۔ ان میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ مطلب یہ کہ میں ان کی بڑائی کا ابتدائی تذکرہ کرنے کے بھی لائق نہیں، جزوی تذکرہ۔ تو اس میں میرے استاد تھے گورنمنٹ ہائی اسکول جیل روڈ کے انصاری صاحب، خلیق انصاری صاحب۔ مطلب اگر ان کو میں کہوں کہ کوئی صوفی ان سے کس طرح بڑا ہے تو میں اس کی دلیل نہیں دے سکتا۔ خلیق انصاری صاحب وہ آدمی تھے کہ اگر آپ مجھ سے کسی کا بھی نام لے کے پوچھیں، بڑا نام، کہ کردار اور نیکی میں وہ ان سے کن بنیادوں پہ بڑے ہیں، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو ایسے وہ انگریزی پڑھاتے تھے۔ پھر وہیں مرزا صاحب تھے، وہ ہیڈ ماسٹر، یعنی سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے، وہ معذور تھے، ان کا چہرہ دیکھنے سے دل دھل جاتا تھا۔ مطلب وہ معذور، دونوں ٹانگ ان کی نہیں وہ کام کرتی تھیں، تو ان کی جیسی مسکراہٹ، اور ایسی مسکراہٹ جو جنتیوں میں سے بھی کم کو نصیب ہو سکتی ہوگی، وہ مسکراہٹ ان پہ طاری رہتی تھی، اور ہونٹ کھینچنے سے عبارت نہیں تھی۔ تو وہ جو ان کی مسکراہٹ تھی، اب میں سوچتا ہوں تو اس نے مجھے ہر حال میں خوش رہنا سکھایا۔ اب سوچتا ہوں، اس وقت نہیں، ظاہر ہے اس وقت کہاں سمجھتی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مرزا صاحب کے لہجے اور ان کی زیارت سے، انہیں محبت سے دیکھنے سے قلب میں، نفس میں ایک اخلاقی اطمینان رکھنے والی راحت پیدا ہو گئی، جس میں گراوٹ نہیں۔ مطلب یہ سب ان کا تھا جو ہم محسوس کرتے، وہ اللہ جانے اس پہ قائم رہے یا نہیں، لیکن یہ ہم نے محسوس کیا۔ پھر اسی طرح جیسے اب یہ میں روحانی حوالے سے بات کر رہا ہوں، پھر ہم لوگ جس محلے میں شاہ فیصل میں رہتے تھے، وہاں برابر میں ہی حاجر آباد ہے، 3 نمبر حاجر آباد، ہاں بالکل۔ تو وہاں روشن بابا ایک بزرگ تھے، میری والدہ ان سے مرید ہو گئی تھیں۔ روشن بابا کو دیکھ کے جیسے لگتا تھا کہ انکسار اپنے کتابی اور لفظی معنی سے تجاوز کر کے مجسم ہو گیا۔ کیا بات۔
یعنی کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے اب بھی، اگر وہ زندہ ہوتے تو کوئی پوچھتا کہ بھئی حد انکسار، حد تواضع کیا ہے، یعنی تواضع اپنے آئیڈیل مظہر کیا بنا سکتی، تو میں صرف اسے ہاتھ پکڑ کے لے جاتا اور روشن بابا کو دکھا دیتا. کیا بات. 80 گز کے گھر میں رہتے تھے، کوارٹر گھر کیا، اور ان کے مریدوں میں پنجابی سوداگران اور میمن برادری کے تاجر بہت تھے، اور ان کے یہاں بعض مرتبہ ہمارے گھر میں فرمائش آتی تھی کہ چینی بھیج دو، دودھ بھیج دو، جیسے ان محلوں میں ہوتا تھا کہ ایک پیالہ چینی بھیج دی. مطلب ان کے مالی حالات تا دم آخر ایسے رہے، ہمارے ہوتے وہاں وہ فوت ہوئے. تو ان کو دیکھنے سے ایک عجیب طرح کی وہ جیسے ایک یقین سا ہو گیا کہ دنیا میں خوشحالی اپنے آپ کو گرانے کا عمل ہے، مطلب اس کی جستجو میں لگنا کہ پیسہ آ جائے، طاقت آ جائے. روشن بابا نے اس وہم کی جڑ کاٹ دی کہ طاقت سے آدمی بڑا ہوتا ہے، دولت سے بڑا ہوتا ہے، گھر سے بڑا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. ہم چھوٹے تھے تو ہم ان کے گھر بھی چلے جاتے نا، پردے والی قید نہیں تھی، تو ہم ان کی بیگم کو دیکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب خاتون سمجھتی ہیں. قناعت. ہاں، اور چہرے سے لگتا تھا. تو اسی طرح جیسے آگے چلتے رہے، بہت سارے بزرگ وغیرہ ملے. پھر وہاں ایک صاحب تھے ماجد نور بریلوی صاحب، وہی حیدرآباد میں ہی تھے. راشد نور کو اگر آپ جانتے ہیں، اس کے والد. اچھا. ماجد نور صاحب وہ بھی شاعر تھے، ان کا مجموعہ بھی چھپا ہے. ان کا ایک شعر بہت مشہور تھا اس زمانے میں، کیا جانے کس لباس میں مل جائے کب خدا، کیا جانے کس لباس میں مل جائے کب خدا، رکھیے دعا سلام ہر ایک خاص و عام سے. واہ واہ واہ. یہ ریلوے میں گارڈ تھے، وردی میں زیادہ تر ہم آتے جاتے دیکھتے تھے. ان کا چہرہ بھی جیسے بھول پن کو دیکھنا چاہیں تو ماجد نور کو دیکھ لیں، بھول پن سے وہ سرایت کر جانے والی نرمی کو دیکھنا چاہیں تو ماجد نور صاحب کو دیکھ لیں. ان سے پھر میرا زیادہ، ان کے شیخ تھے بابو جی عبداللہ میرپور خاص میں، ان کی عجیب عجیب کرامت نہیں، لیکن میں ان سے نہیں ملا، لیکن ان کی باتوں سے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ ان کے بھی احسانات ہیں. اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ ہمارے دادا کا جو، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان تمام محسنوں میں سب سے بڑا احسان ہمارے دادا کا ہے، وہ علی ظہیر صاحب کا. اور پھر جیسے وہ اگر وہ نہ بیج ڈالتے تو یہ برساتیں ہوتی رہتی، ہم پہ اثر نہ ہوتا. بالکل. تو دوسرے یہ کہ شاعری کا ذوق مجھے بچپن سے تھا. ہمارے گھر کا ماحول ادبی بھی تھا، مطلب بیت بازی بچوں میں ہر مہینے ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے طرح طرح کے. میرے سب دادا شاعر تھے، مطلب شاعر وہی جو وزاداری میں شاعر ہوتے ہیں نا، مجلسی موضوع طبع تھے. میرے والد بھی. تو میں نے پہلا شعر کہا جب میں یہاں نہیں آیا تھا، 5 برس ہو، 5 برس کی. تو وہ میں یقین سے سمجھتا تھا کہ یہ میرا شعر ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. مجھے اپنے طور پہ یقین تھا کہ یہ شعر میرا ہے. اچھا. یہ واقعی مجھے بہت برا لگا جب کسی نے چھپا ہوا دکھایا، یہ تو کسی اور کا ہے. ہاں. تو اس طرح کا ایک ماحول تھا، اللہ کا شکر ہے. اچھا جاوید بھائی، یہ بتائیں کہ جو کشف اور کرامات کی پہلی کیفیت آپ کے اوپر آپ کو محسوس ہوئی، وہ 4-5 سال کی عمر میں اپنے دادا کے ساتھ جب آپ ہوتے تھے، تب سے آپ نے محسوس کیا کہ کچھ چیزیں، کچھ پردے جو ہیں وہ ہٹ گئے اور ایک جذب کسی کیفیت ایک ہو گئی.
لیکن یہ جو وحدت الوجود آپ نے لکھی، یہ کس عمر میں لکھی جاتی؟ نہیں، یہ تو دیر میں، اچھا، بہت دیر میں. آپ کی کتنی کتابیں تصوف کے اوپر ہیں؟ نہیں، کتنے کوئی آپ نے نہیں، لیکچرز دیے؟ کوئی اچھا بھی نہیں. تصوف پر لیکچرز وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی میں ذرا سا اس میں گزارش کر دوں کہ کشف و کرامات وغیرہ کی مجھ سے کوئی نسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ سب نہیں محسوس ہوئے. وہ جیسے ہاؤ ٹو لیو ود، وہ والی کیفیت جیسے ہوتی ہے. تو یہ جو تصوف کا ہے، یہ سلیم احمد سے ملاقات کے بعد یہ جاتے تھے بابا ظہین شاہ صاحب کے دروس سننے، خصوص پہ ہوا کرتے. بابا ظہین شاہ تاجی. ہاں، بہار کالونی میں. تو میں بھی چلے جاتا تھا کیونکہ سلیم احمد اکیلے آنے جانے سے گھبراتے تھے، تو میں ان کے ساتھ چلے جاتا تھا. وہاں سے جیسے ایک لپکا سا لگا کہ ارے تو فلسفہ ہے. اچھا، فلسفے کا مجھے بالکل ناواقف ہوتے ہوئے بھی ذوق تھا، کچھ بھی نہیں جانتے فلسفے کا، لیکن ایک ذوق سا تھا. وہ سمجھا جا سکتا ہے اگر کوئی بڑا استاد ہو تو وہ یہ کہہ دیتا کہ بھئی اس کو فلسفہ پڑھاؤ بچپن سے ہی. تو وہ بابا صاحب کا انداز گفتگو ذرا ڈرامیٹک سا تھا، اور وہ ان کی بزرگی کا نہیں، ان کے علم کا احساس دلاتا تھا. کیوں، میں نے لوگ بہت بڑے بڑے جینوئن لوگ دیکھ رکھے تھے اس وقت تک، لیکن جس طرح وہ پڑھنے کے بعد، عبارت پڑھنے کے بعد ایسے مراقب ہوتے تو آہستہ آہستہ چہرہ اٹھا کے آنکھیں کھولتے تھے. تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے وہ معارف فلاور ہو رہے ہیں. اور ان کی دسترس بہت تھی ان مضامین پہ، مطلب وہ ایک طرح سے سند کا درجہ ایک اچھی خاصی آڈینس کے لیے رکھتے تھے. وہاں ان کی دلچسپ انداز کی وجہ سے مجھے پڑھنے کا شوق ہوا وحدت الوجود. تو وہ کتابیں شروع کروائیں سلیم احمد نے کہ نہیں علل ٹپ نہ پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح. جیسے فلسفہ فقراء سے آغاز کروائے. ایک حیدرآباد دکن کے تھے نواب معشوق یار جنگ، کہا سر دل براں بھی دیکھتے رہا کرو. اس طرح کر کر کے انہوں نے وہ نصاب بنا دیا. پھر وہ پوچھتے تھے. سلیم احمد محض رسمی استاد نہیں تھے، وہ اخلاقی نگرانی بھی کرتے تھے، اور جو وہ کہہ دیتے تھے نا کہ پڑھو، تو کچھ دن بعد اچانک پوچھتے تھے کیا پڑھا، اور وہ بتانا پڑتا تھا. پھر وہ کچھ اعتراضات کرتے تھے کہ تم نے جو سمجھا. وہ اعتراض جیسے کتاب پہ بھی ہوتا تھا جو ہم پڑھ کے آئے، یہ کتاب کیوں پڑھی؟ ہاں ہاں. تو تاکید یہ ہوتی تھی کہ اس کا دفاع کرو. تو وہ ہم نہیں، وہ میری ہمت کبھی نہیں ہوئی، لیکن ان کا طرز تدریس یہ تھا. وہ پھر وہ کیونکہ ذوقی مناسبت تھی، وہ چچا ہمارے، وہ دادا ہمارے وحدت الوجودی تھے، تو وہ سب پتہ نہیں، جو صرف لفظ سنائی دے نا اور ذہن اس سے لا تعلق ہو، اس کا اثر بھی بہت ہوتا ہے. تو ان سنے ہوئے نامعلوم اور غیر محفوظ لفظوں نے اثر ڈالا ہوگا، مطلب میرا اندازہ یہ ہے. تو جیسے جیسے میں پڑھتا جاتا تھا سب چیزیں، جیسے سمجھنے کی رفتار اچھی تھی میری اس وقت شروع ہی سے، مطلب یہ کتابوں میں، لٹریچر میں. یہاں تک کہ ابن عربی پہ اعتراض بھی سوجھا کرتے تھے. واہ، ابن عربی پہ بھی اعتراض؟ ہاں، یعنی 16-17 برس کی عمر میں. تو وہ میں آ کے سلیم بھائی کو بتاتا تھا، تو وہ کبھی درست کر دیتے تھے، کبھی کہتے تھے بس اس کو ایک طرف رکھو. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ ان کی تربیت سے ہم نے پڑھنا سیکھا، موضوع چاہے کچھ بھی ہو، چاہے فلسفہ ہو یا تصوف ہو یا شاعری ہو. سر، تصوف کیا ہے؟ اس سے شرک کے پہلو کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا بزرگان دین کا فیض اور ان کی کرامات ان کی زندگی تک محدود ہوتی ہیں، یا ان کے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کے مزار سے فیوز اور برکات
آ رہے ہوتے؟ ایک تو میری رائے جو اب گزشتہ 20 سال سے بنی ہے، اس سے پہلے دوسری تھی. اب یہ ہے کہ تصوف میں سب سے خطرناک چیز پیری مریدی ہے. میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا. ہاں، تو پیری مریدی بدترین توہین آدمیت ہے اور بدترین تکبر کو منوانا ہے پیر کی طرف سے. اور سلف جو تھے جن سے تصوف پیدا ہوا ہے وہ پیر و مرید نہیں تھے. حضرت جنید نہ کسی پیر تھے نہ مرید، مطلب موجودہ معنی میں بالکل. وہ لوگ استاد شاگرد ہوا کرتے تھے. تو ان کے یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. تصوف اپنی بنیاد میں دوام ذکر، زہد اور خدمت خلق کا نام تھا. اس کے جو اولین مظاہر ہیں نا، اور اگر اس کو ہم بالکل مختصر ایک ڈیفینیشن میں دینا چاہیں، بیان کرنا چاہیں ایک فقرے میں، وہ ہے اللہ سے تعلق اور اللہ کی مخلوق سے تعلق کے ان آداب کو قلب اور نفس کی پوری آمادگی کے ساتھ نبھا دینا جو آداب خود اللہ نے سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دکھا کر. یہ پورا تصوف ہے اور یہ غالباً پورا دین ہے. تو دین کی ایکسٹیریئرائزیشن بہت ہو گئی تھی ریاست بن جانے سے، کہ علماء دربار وغیرہ سے وابستہ ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص ذوق تھا دنیا سے بے رغبتی، وہ خوشحالی کی وجہ سے علماء میں بھی کم ہو گیا تھا، اور بادشاہ کا دینی تحکم بلا وجہ بڑھ گیا تھا. تو یہ سب دیکھتے ہوئے انہی علماء میں سے کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دین کا انٹرنل آرڈر درست کرنا ہے، اسی پہ سب کچھ منحصر ہے. تو تصوف اپنی اساس میں دین کو انٹرنلائز کرتے رہنے کے تسلسل کا نام ہے، کہ چیزوں کو سنا، مانا اور ویسے بن گئے. کہ نماز پڑھو، سن لیا، سمجھ بھی لیا، نماز پڑھ بھی لی مصلی پہ، اور نمازی بن بھی گئے. تو جو نمازی بن جاتا ہے وہ ہر وقت حالت نماز میں نہیں رہتا. تو یہ سب معرفتیں، باریکیاں ان اہل علم کی طرف سے ہمیں سجھائی گئیں جو جن کی وجہ سے تصوف کے ڈسپلن کی بنیاد پڑی ہے. تو ایک یہ، اور دوسری کہ شرک وغیرہ جو ہے بالکل ہے، یہ سب پیری مریدی سے آیا ہے نا. شخصیت پرستی، شخصیت پرستی خدا پرستی کا اپوزٹ ہے. اس کی تعویل کرنا اللہ کو غضبناک کرنا ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کی ناراضی کا وہم بھی ہمیں ہوتا ہے نا، تو ہم اس بنیاد کو فوراً ختم کرتے ہیں. پھر چاہے جا کے وہ پتہ چلے کہ بھئی ہمارا وہم تھا، تو اس چیز کو دوبارہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ ہم سب کا پورا رویہ ہے. آدمی ایسا ہی ہے اپنے بڑوں اور محبوبوں کے آگے، کہ وہ ان کی ناراضی کے امکان سے بھی ڈرتا ہے، شبہ سے بھی ڈرتا ہے. تو یہاں تو صریحاً یا یہ ندائے للغائب، یہ اگر شرک نہیں ہے تو شرک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یعنی کہ عطائی ہے، ایک وہ اندھوں کے ہاتھ میں بٹیر لگ گئی ہے کہ یہ سب عطائی ہے، یعنی اللہ نے الوہیت عطا کر دی. بالکل. اسی پہ دکانیں چل رہی ہیں. ہاں، اسی پہ دکانیں چل رہی ہیں. نہیں، اس پہ کمپرومائز کرنا ہی نہیں چاہیے. اس میں اگر رد کر دیتا ہوں سارے سسٹم کو، تو مجھ سے اللہ خوش ہوگا، چاہے میں نے کچھ صحیح چیزوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا. لیکن سر عام آدمی تو رد نہیں کرتا نا. عام آدمی جو ہے وہ تو اس طرف بڑی تعداد میں لوگ مائل ہو رہے ہیں. ہاں، وہ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رد ہونا چاہیے، اس طرف لوگ تصوف اور روحانیت سمجھ کے ادھر جا رہے ہیں. تو اس کا وہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ لوگ آدمیت سے جیسے بیزار ہو گئے. ہمارے عوام، میں معافی چاہتا ہوں یہ کہنے میں، مطلب ہم مجھ سمیت ہمارے عوام یہ بالکل نہیں جانتے کہ آدمی ہونا کیا ہوتا ہے. عوام کیا خواص بھی نہیں جانتے. آپ اگر اچھا آدمی ہونا کوالیفائی نہیں کریں گے تو اس طرح کی مصیبتیں آپ کو گھیرے رکھیں گی. ان سب کا علاج یہ ہے کہ اپنی آدمیت پہ اصرار کرو، کیونکہ آدمی دین کا مخاطب ہے. یہ کل انعام اکثریت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا لفظ ہے. تو یہ سب میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک حکومت تھی ہمارے یہاں جو 50 لاکھ گھر بھی بنا رہی تھی، 1 کروڑ نوکریاں بھی دے رہی تھی. اس نے ایک اعلان کیا کہ تصوف اور روحانیت کی ایک وزارت بھی ہوگی. اگرچہ وہ وزارت نہیں بن سکی، لیکن آپ سے میرا پہلے بھی یہ سوال تھا، وہ کسی اور بات میں مکس اپ ہو گیا کہیں، کہ کیا ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں تصوف کو اس طرح پڑھایا جا رہا ہے جس طرح پڑھایا جانا چاہیے تھا، اور کیا یہ چیز یونیورسٹی کالجز میں اور کتابوں سے پڑھ کر ہی آتی ہے، یا یہ خود بخود کسی عمل کا حصہ ہے جو انسان میں صلاحیت کرتا ہے؟ دیکھیں، تصوف اسلامی فلسفے کی روایت اگر آپ کا سبجیکٹ ہے تو آپ کو وہ ڈاکٹرینل تصوف ظاہر ہے پڑھنا پڑے گا، اور یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی جانا چاہیے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس کا عنوان فلسفہ ہے. جی ہاں. تو لیکن یہ کہ یہ جس طرح سے اس کو بنایا گیا اور جس طرح تصوف کو جس طرح جن فارمز میں ڈھالا جاتا رہا ہے، وہ ایک تو غیر صوفیانہ ہیں جینوین صوفیوں کے لیے، اور غیر اسلامی ہیں. ایک بات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں. اگلے گھنٹے کا مجھے علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کا. اگلے منٹ کا مجھے علم نہیں ہے، اور مستقبل کے بارے میں تجزیاتی جواب تو دیا جا سکتا ہے، لیکن واقعاتی جواب دینا شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس تھے اپنے سلسلے میں کہ مجھے کیا پتہ دیوار کو اس طرف کیا ہو رہا ہے. تو یہ نہیں، تصوف کی جو فیشنیبل روایتیں ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں مستقبل میں جھانکنے کے دعووں سے. کیا بات کی. اور ہمارے عوام کا مستقبل بس یہی ہے، کل پرسوں 1 سال 2 سال. ان کا مستقبل آخرت سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں. ان کا مستقبل فلاح کے اسلامی مقصود سے متعلق ہے ہی نہیں. کسی کو یہ فکر نہیں کہ میں مروں گا تو ایمان کے ساتھ مروں گا یا نہیں، یا میرے بچے جو ہیں وہ نیک بنیں گے. چلو یہی سب سوال کراؤ تو پھر اللہ راستہ دکھا دے گا. لیکن سب کو یہ غریب ہوں، امیر کیسے بنوں، امیر ہوں تو اور امیر کیسے بنوں. تو یہ جو ایک پستی اور ولگیرٹی یہ جو پیدا ہوئی ہے، اس میں ماڈرن تصوف کا سب سے زیادہ کردار ہے. ماڈرن تصوف، کیا اچھی ٹرمنالوجی استعمال کیا. ہاں، تو یہ کہ وہ لکھوا لو تو وہ یہ ہو جائے گا، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں. ارے اللہ نے یہ سب نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور مجھے اس میں کیا پڑھنے کی ضرورت. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ مجھے اگلے منٹ کا علم نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے، ورنہ زندگی میں وہ تجسس نہیں رہے گا جو محبوب کو دیکھنے پر اکساتا رہتا ہے. جو محبوب غائب کی خواہش دید پوری کرتے رہنے والا تجسس ہوتا ہے، جو غائب کو گویا حاضر رکھتا ہے جذباتی تسکین کی حد تک، وہ رہ جائے گا اگر آپ مستقبل میں جھانکنے کا دعویٰ کریں. اگر ہم اس گفتگو کو تھوڑا سا لائٹر سائڈ کی طرف لے جائیں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ 70 کی دہائی کے آخری سالوں میں آ جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ فیڈرل بی ایریا میں کوئی ایسی مسجد تھی، نور مسجد نام کی، کہ جس کے سامنے والی کسی بلڈنگ میں آپ بہت ساری شخصیات کو لے گئے تھے
اور وہاں پر کوئی روحانی تجربہ ہوتا تھا آپ کو، کوئی ہوا آتی تھی، کوئی ٹھنڈ، وہ کیا تھا؟ ارے ہاں نہیں، اچھا وہ ایسا نہیں ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ قمر جمیل صاحب کے ساتھ جب ہم رہتے تھے تو قمر جمیل صاحب بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں سے تھے، مطلب شجرہ نسب میں تھا. اور ان لوگوں میں ایک بات مشہور تھی کہ ایک آنکھ چھوٹی اور ایک آنکھ بڑی ہوگی، اور پائنچے کبھی متوازی نہیں ہوں گے، اونچے نیچے ہوں گے چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں. اچھا، مطلب یہ مشہور تھا، اور پھر یہ لوگ کوشش بھی کرتے تھے کہ اونچے ہی نیچے رہیں. شناخت برقرار رہے. قمر جمیل صاحب کے ساتھ بہت پراسرار واقعات ہوتے تھے، اور وہ واقعات صرف انہیں پتہ چلتے تھے، ان کے برابر بیٹھے ہوئے کو کبھی نہیں پتہ چلے، سوائے ایک آدھ کے کہ جیسے ان کا دیکھا خوشبو آ رہی ہے، ہم نے کہا آ تو رہی ہے، کہ نہیں یہ فلاں فرشتے کی خوشبو ہے، یہ فلاں روح آئی ہے کوئی نبی کی، یا جس کا بھی آپ. یہ ساری کرامات جو ہیں یہ فیڈرل بی ایریا والے اسی ارشی پلازا کے گھر میں ہوتی تھی، ارشی سینٹر نہیں، میں؟ اس میں نہیں، عزیز آباد میں ان کا گھر تھا، حسین آباد میں، سمجھ گیا. وہ صدیق آباد کا جو چوراہا سا ہے نا، وہاں ان کا گھر تھا، بالکل سڑک کے کنارے، مین روڈ کے کنارے. تو وہاں یہ سب ہوتا تھا. تو وہ مطلب اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، لیکن وہ عجیب و غریب ہماری زندگی کا دور تھا. اور اس میں مطلب آدمی کا دماغ کہہ رہا ہے یار یہ سب کیا ہوتا ہے، اور دل کہہ رہا ہے کہ دماغ کو چپ کرواؤ. ان کے ساتھ ہمارا یہ حال تھا کہ دماغ کا سوئچ آف کرو. سوال مت پوچھو. نہیں، سوال پوچھتے تھے، مطلب وہ عقیدت والا تعلق نہیں تھا، تفریح جیسی تھی، لیکن یہ تفریح بھی روحانی اثر رکھتی تھی. لیکن وہ جو مسجد کے سامنے کی بلڈنگ والا واقعہ تھا، تو وہ تو آپ نے خود بھی فیل کیا، آپ نے ایک جگہ بتایا تھا. ہاں وہ کیا تھا؟ وہ تو ہارر اسٹوری ہے. اچھا، وہ روحانی کا، وہ تو میں ابھی پچھلے مرتبہ دیکھنے بھی گیا تھا، کسی کو نہیں میں سے ساتھ. اچھا، وہ ذرا ریکال کریں آپ. وہ اس وقت نعمان مسجد نہیں بنی تھی، سن 70 کے لگ بھگ کی بات ہے. وہ ایک گھر تھا جو اس وقت لوگ کہتے تھے 15-16 برس سے خالی ہے، اس میں کوئی نہیں رہ سکا. اور یہ ہم نے دیکھا مالک مکان نے 3 برس مفت رہنے کی پیشکش کر رکھی تھی کہ آپ کچھ نہ دیں. اور وہ گھر شاید اس ایریا میں واحد گھر تھا جس کا تہہ خانہ بنا ہوا تھا. وہاں بنا تھا 120 گز کے گھر میں کوئی تہہ خانہ نہیں، اور بالکل سڑک کے کنارے تھا. وہاں جاتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کسی کو بھی آپ لے جائیں اور آپ نہ بتائیں، وہاں اسے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر دیں تو وہ ڈر جاتا تھا. اور مطلب ہارر کا وہ تھا، کچھ ایسے لوگ یہاں رہتے ہیں جنات جو کسی کو بچنے نہیں دیتے. خون بہتے ہوئے دیکھا گیا وہاں ٹیرس سے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. تو میں سب کو لے جاتا تھا اس لیے کہ یہ ڈریں. اور وہ ایک عمر ہوتی جس میں ڈرنا بہت اچھا لگتا ہے. کون کون گیا آپ کے ساتھ؟ سب. سلیم احمد صاحب بھی گئے وہاں؟ ہاں، آپ کے والد صاحب بھی گئے. اچھا، ریاض فرشوری صاحب. ہاں، تو یہ بھی ڈرے تھے، مطلب یہ وہاں کوئی بہادر نہیں ثابت ہوئے. سب مطلب سب نے اتنا کہا کہ یار یہاں واقعی کچھ ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ ہو سکتا ہے بہادر ہوں، اتنا نہ ڈرے ہوں، لیکن یہ سب نے کہا کہ یہاں کچھ ہے. جان ایلیا، رئیس امروی اور علامہ طالب جوہری، ان کے حوالے سے جو آپ کے فرمودات ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، وہ سب پر عیاں ہیں. تو کیا جب یہ سب چیزیں عام ہوئیں تو ان کے جو مداح تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کی طرف سے آپ کو پچھلے چند مہینوں میں، چند سالوں میں کتنی تنقید کا سامنا ہوا، اور سب سے دلچسپ تنقید کون سی آئی؟ طالب جوہری صاحب پہ تنقید ایک فقرہ مجھ تک پہنچا تھا یا مجھے میسج آیا تھا، میں اب یاد نہیں، ابھی کچھ مہینے پہلے، کہ علامہ نے کوئی علمی شکست دی ہوگی جس کا یہ بدلہ لیا جا رہا ہے.
تو یہ میرے لیے بہت دلچسپ تھا. جان ایلیا کے لیے یہ آیا کہ جو غالب سے بڑا شاعر ہے اس پہ یہ لوگ اچھل اچھل کے حملے کر رہے ہیں، مولوی جو ہیں. اس طرح کے فقرے آئے، لیکن جو میں نے کہا ہے اس میں اس کا کوئی ایسا جواب نہیں، مجھ تک کم از کم نہیں پہنچا جو اکیڈمک جواب ہو، جو ثابت کر سکے کہ آپ نے غلط کہا. بالکل ٹھیک. اور جس کی وجہ سے میں اپنی غلطی تسلیم کروں. اور یہ ظاہر ہے ہم دوست جانتے ہیں کہ مجھے غلطی کا احساس ہو جائے یا کوئی کروا دے تو میں فوراً اس کو اعلان کر کے مانتا ہوں. تو یہ سب ایسے ہی ہے. اور پھر اس میں بڑی عجیب عجیب سی چیزیں ہیں کہ ملحدوں کا دفاع بھی مذہبی جذبے سے کیا جاتا ہے. کیا بات. واہ 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 واہ. یہ سب بھی ہے. اچھا، آپ نے بڑا گولڈن دور دیکھا اس شہر کی معاشرت کا، بلا شبہ. سماجیات کا. بڑے بڑے لوگوں سے آپ ملے. اس زمانے میں جو ادبی بیٹھکیں ہوتی تھیں، مثال کے طور پہ سلیم احمد صاحب کے یہاں ہوتی تھی، قمر جمیل صاحب کے یہاں ہوتی تھی، رئیس امروی صاحب کے یہاں بھی ہوتی تھی، تو اس میں خیال اور سوچ کا فرق تو ہوتا تھا. کیا مسلک اور فرقے کا فرق جو ہے وہ بھی ادب میں کہیں ان مباحث میں نظر آتا تھا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا، یہ اس پہ ذرا آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. بالکل نہیں. مطلب اگر مذہبی بحث بھی ہوتی تو مذاق کی طرح ہوتی تھی، اور بہت شدید فقرے ایک دوسرے کے مسکرا کر گوارا کر لیے جاتے تھے. وہ فقرے میں کوٹ نہیں کر سکتا اس وقت. تو یہ سب بالکل نہیں تھا. وہ صرف جو ادیب ہونا، شاعر ہونا، یا پڑھا لکھا ہونا، یا ذہین ہونا، یا کسی ہنر میں طاق ہونا، بس یہ کوالیفیکیشنز تھی. اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں تھا. تو یہ سب ماحول بالکل نہ رئیس امروی کے یہاں تھا، نہ جان ایلیا کے یہاں، نہ سلیم احمد کے یہاں، نہ قمر جمیل صاحب کے یہاں، کہیں بھی نہیں. اچھا، جن لوگوں کے بارے میں آپ نے ایسے باتیں کی کہ جو ایک بحث چھڑ گئی، جو ایک موضوع بن گیا بعد میں، مثال کے طور پہ رئیس امروی صاحب کے بارے میں، یا جان ایلیا کے بارے میں، یا علامہ طالب جوہری کے بارے میں، تو کیا ان کی زندگی میں بھی کبھی آپ نے اس چیز کو اس زور کے ساتھ بیان فرمایا تھا؟ دیکھیں، رئیس امروی صاحب کے بارے میں میرا تاثر ہمیشہ اچھا رہا ہے، اور میں نے پہلی اصلاح غزل پہ رئیس صاحب سے لی ہے. اور رئیس صاحب ایک نہایت شفیق آدمی تھے، اور ان کی جو دوسری چیزیں تھیں وہ تعلق پر اثر انداز نہیں ہوتی تھیں، اور وہ مذہبی نہیں تھے. ان کا دیکھنے کا کوئی انداز بھی مذہبی نہیں تھا، اور وہ ہندو مت کی طرف بہت مائل تھے، مطلب ایک بالکل آزاد خیال سے، اور چھوٹوں پہ بہت شفیق تھے. تو ان کے بارے میں مجھے کبھی اس طرح کا کوئی احساس نہیں ہوا کہ میں اسے ظاہر کر دوں تو ان کی شخصیت دھڑام سے بیٹھ جائے. ایسا نہیں. اس کے مقابلے میں آپ نے سید محمد تقی صاحب کو بہت وہ سب اعلیٰ مقام دیا. ہاں، وہ ان میں سب سے بڑے تھے، اور وہ بالکل بھولے آدمی تھے. اور بہت جان ایلیا سے، کیونکہ میں نے عالمی ڈائجسٹ میں پروف ریڈنگ کی نوکری کی ہے بلا تنخواہ ہی نہیں ملی 6-8 مہینے. تو وہاں جو میں نے دیکھا ہے نا، تو مجھے ان لوگوں پہ ہنسی آتی ہے. جو اچھا، آپ نے مولانا مودودی کو بھی پڑھا، آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی پڑھا، آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی پڑھا، لیکن وہ جو ابتدائی دونوں شخصیات کا میں نے ذکر کیا، ان کے حوالے سے آپ کے خیالات شاید کبھی نہ بدلے ہوں، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کو عمر کے ایک مخصوص حصے میں جا کر آپ وہ نہیں سمجھتے تھے جو آپ پہلے سمجھتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میری دلچسپی کی وجہ ان کا اسلوب تھا کہ یہ بہت بڑے نثر نگار ہیں. وہ ٹوٹ گیا آگے چل کے. یعنی اب میں اس اسلوب کو کوئی بہت ہائی رینک نہیں کرتا. اس میں عسکری صاحب وغیرہ کا بھی اثر ہے، جو عسکری صاحب مذاق سید محمد عسکری صاحب، ہاں، محمد حسن عسکری صاحب، تو ان کا بھی اثر ہے. لیکن یہ کہ ابوالکلام کا کردار، ابوالکلام کی تاریخ فہمی، ابوالکلام کی پولیٹیکل جینیس،
اس کا پہلے قائل نہیں تھا، اب ہوا ہوں قائل۔ اچھا، 70 کی دہائی کے مشاعرے، 70 کی دہائی کی ادبی تقریبات اور آج کے مشاعرے اور آج کی ادبی تقریبات، اگر آپ سے ان کا تقابل کرنے کو کہا جائے تو آپ کن الفاظ میں اس کا تقابل کریں گے؟ یہ ناقابل تقابل صاحب، میں جتنا بھی گراؤں آج کو وہ بہت مایوس ہیں آپ۔ ہاں، بہت مایوسی، مطلب یہ کہ یہ ایسا موازنہ ہوگا جیسے جونک اور کنگ کوبرا میں ہو۔ کیا مثال دی؟ کہیں جونک کنگ کوبرا کے برابر ہے۔ سب کہہ دیا آپ نے۔ اچھا، آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں اور مگر مشاعروں میں آپ کبھی نظر نہیں آتے، تو آپ خود کو مشاعرے کا شاعر نہیں سمجھتے یا آپ کا شاعر ہونا جو ہے وہ مطلب کتاب کا شاعر ہونا آپ اس پہ آج بھی فخر کرتے ہیں اپنے آپ؟ نہیں، اس کی کوئی خاص میری وجہ، وہ اب تو فیصلہ ہے، جیسے بہت بار سن 80-85 سے تو یہ فیصلہ ہے کہ نہیں جانا سلیم احمد کے انتقال کے بعد۔ پہلے کبھی کبھی جہاں سلیم احمد جاتے تھے تو میرا بھی نام لکھوا دیتے تھے، لیکن مشاعرے سے مجھے مناسبت اچھے زمانے میں بھی نہیں رہی۔ سننے کی حد تک میں ضرور جاتا تھا چھپ کے کہیں پیچھے، وہ مجھے شوق تھا، لیکن پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ اور خود یہ ہمارے استاد کا اثر ہے، سلیم احمد بھی مشاعرے میں جانے مجبوراً جاتے تھے، ورنہ نہیں جاتے۔ شعر کہے آپ نے؟ ہاں، آپ کی کوئی تو کتاب؟ بہت پہلے سے کہے شعر تو بھائی 12 برس کی عمر سے کہیں، 13-14 برس کی عمر میں فارسی میں بھی کہیں۔ لیکن وہ جو پہلا شعر تھا جس کو آپ اپنا سمجھتے تھے اس کو تو اپنا نہیں سمجھتے آپ؟ اسے میں اپنا سب سے اچھا شعر سمجھتا ہوں۔ ذرا کوئی کلام عطا ہو اپنا۔ جو شعری مجموعہ بھی ہے سر؟ جی ہاں، ایک تقریباً چھپا تھا، تقریباً وہ ختم ہو گیا، اب وہ شاید اس کے نام سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جان ایلیا کے ناموں سے متاثر ہو کے آپ نے ہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرا کلام کھو بہت گیا، گم ہو گیا، تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً ہے یہ ارے کلام، واہ، کیا کلیات کا نام اچھی توجہ۔ ہاں۔ لیکن یہ کہ روایت وہی ہے، پہلے ایک نعت سناتا ہوں، عطا ہو عطا ہو۔ پھر ایک غزل کی بھی اجازت دے بالکل دیجیے بالکل۔ گا۔ یہ ہوا کیسی چلی ہے، یہ ہوا کیسی چلی ہے، تننا ہا یا ہو، تنہا نہ یا ہو، یہ ہوا تننا کیسی ہا چلی ہے۔ یا ہو، یہ حافظ کی زمین ہے نا۔ واہ واہ واہ۔ یہ ہوا کیسی چلی ہے، تننا ہا یا ہو، ہر نفس لم یزلی ہے، تننا ہا یا ہو۔ مطلب کہ یہ ہوا ابدیت والی چل رہی ہے تو ہر سانس ابدی ہے، تنفس کا ہر عمل ابدی ہے۔ غیب جیسے ابدی ہے ابدی ویسے ہی، غیب جیسے ابدی ہے ابدی ویسے ہی، مستی دید ازلی ہے، تننا ہا یا ہو۔ واہ واہ واہ۔ مستی دید ازلی ہے، تننا ہا یا ہو، شعلہ طور سے روشن ہے چراغ در دوست، چراغ در دوست، واہ واہ۔ شعلہ طور سے روشن ہے چراغ در دوست، یہ کوئی اور گلی ہے، تننا ہا یا ہو۔ ایک دہلیز پہ خورشید نے حسب معمول، ایک دہلیز پہ خورشید نے حسب معمول، جنتی دھوپ ملی ہے، تننا ہا یا ہو۔ واہ واہ واہ۔ ایک دہلیز پہ خورشید نے حسب معمول، جنتی دھوپ ملی ہے، تننا ہا یا ہو۔ خاک وہ خاک کہ ہے سرمے چشم افلاک، خاک وہ خاک کے ہے سرمہ چشم افلاک، افلاک جس کا ہر ذرہ ولی ہے، تننا ہا یا ہو، جس کا ہر ذرہ ولی ہے۔ تننا۔ دل میں ایک ذکر ہے آواز و خاموشی سے ورا، دل میں ایک ذکر ہے آواز و خاموشی سے ورا، نہ خفی ہے نہ جلی ہے،
تننہا یا ہو، تننا اور بس کے آتش کدے عشق کے ہر شعلے سے، واہ بس کے آتش کدے عشق کے ہر شعلے سے، دل کی ہر شاخ جلی ہے تننہا یا ہو، دل کی ہر شاخ جلی ہے تننہا یا ہو، غنچے دل کی چمک دیکھ کے حیراں ہے بہار، غنچے دل کی چمک دیکھ کے حیراں ہے بہار، کس چمن کی یہ کلی ہے تننا تننہا یا ہو، اور نام رکھتا ہے ہر ایک نقش کف پا ان کا صلی اللہ علیہ وسلم، نام رکھتا ہے ہر ایک نقش کف پا ان کا، یہ عمر ہے وہ علی ہے تننہا یا ہو، واہ واہ مکرر سرکار، واہ واہ واہ، نام رکھتا ہے ہر ایک نقش کف پا ان کا، یہ عمر ہے وہ علی ہے تننہا یا ہو، سبحان اللہ، اور کوچ کرتے ہوئے دنیا سے یہی دل ہے کہ جو، کوچ کرتے ہوئے دنیا سے یہی دل ہے کہ جو لائق منتقلی ہے تننہا یا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک غزل سن لیجئے بھائی، وہ اب غزل ایک سنانا اچھا موقع کبھی کبھی تو ملتا ہے، نہیں نہیں، یہ تو سب سے اچھا موقع ملا ہے، ہاں یہ اچھا موقع ہے نا۔ ایک ذرہ شامادہ سا، ایک ذرہ شامادہ سا، ایک لمحہ آتشناک سا، واہ واہ واہ، ایک ذرہ شامادہ سا، ایک لمحہ آتشناک سا، پھر کیا زماں کیسا مکان، سب ہے خس و خاشاک سا، واہ 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 واہ، پھر کیا زماں کیسا مکان، سب ہے خس و خاشاک سا، کون آیا دشت نجد میں، کون آیا دشت نسل میں، ہے دشت سارا وجد میں، واہ واہ، کون آیا دشت نجد میں، ہے دشت سارا وجد میں، ہر ذرہ رقصاں اور رقص ہے گردش افلاک سا، ہاں، ہر ذرہ رقصاں اور رقص ہے گردش افلاک سا، وقت سموم و دود ہے، وقت سموم و دود ہے، ہر لمحہ زہر آلود ہے، کیا بات، وقت سموم و دود ہے، ہر لمحہ زہر آلود ہے، یا رب نہیں کچھ بھی نہیں، بس ایک پل تریاک سا، یا رب نہیں کچھ بھی نہیں، بس ایک پل تریاک سے، ہاں واہ واہ واہ، تریاک سا، اور جنات کے سر کاٹ کر، جبریل کے پر کاٹ کر، جنات کے سر کاٹ کر، جبریل کے پر کاٹ کر للکارتا ہے اب کسے ممبر سے یہ مسواک سا، واہ 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 واہ، للکارتا ہے اب کسے ممبر سے یہ مسواک سا۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ تازہ ترین مصروفیات آپ کی کیا ہیں؟ علمی طور پر، ادبی طور پر، معاشرتی طور پر، گھریلو مصروفیات؟ احمد جاوید صاحب اب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں اب تو زیادہ تر یہ لیکچر شپ ہی ہے، یا کچھ یونیورسٹیز سے کانٹریکٹ ہیں تو وہ وزٹنگ، وہ یہ جو جیو پر جو حمزہ نامہ آپ نے ایک بچے کے ساتھ بڑا مقبول پروگرام کیا تھا، تو وہ سلسلہ کیسے بنا تھا، اور اس کو آپ نے اون کیا تھا، لوگوں نے اس کے اوپر کیا رسپانس؟ ظاہر ہے پبلکلی تو وہ بڑا اسٹرانگ کانٹینٹ تھا، لیکن جو آپ کا حلقہ تھا ان لوگوں کا کیا رسپانس تھا اس؟ ہاں وہ اصل میں حمزہ جو بچہ تھا نا وہ 1 مہینے کا تھا، تو میں اس کو جیسے گود میں کھلایا، وہ ہمارے دوست عبد الرؤوف صاحب کا بیٹا تھا جو جیو میں ملازمت بھی کرتے تھے، پروگرام بھی کرتے تھے، تو یہ لڑکا بہت ذہین تھا، بچپن ہی سے مطلب 3-4 برس میں ایسے ایسے سوالات کرتا تھا،
تو انہوں نے پھر ایک تجویز دی کہ اس کے ساتھ تم ایک پروگرام کر لو، تو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، اگر چلا تو پھر اس کو چلا لیں گے۔ تو وہ ہم نے کیا، تو وہ مطلب عام لوگوں میں تو مقبول ہو گیا، بہت مقبول تھا وہ، جیو کے ابتدائی مقبول پروگراموں میں سے ایک۔ لیکن یہ کہ دوست میرے برا مانے اس سے، اور میں خود بھی اس میں جیسے دل نہیں لگتا تھا، تو لیکن یہ کچھ دوستوں کی بات تھی، اور اس لڑکے سے مجھے محبت تھی، تو اس میں کرتا رہا، اور کافی 3-4 برس کرتے رہے۔ لیکن یہ بہرحال اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے، اس میں والدین کچھ کہتے تھے ہمیں آ کے کہ بڑا اچھا کیا، ہم بھی سمجھے، وہ تھا۔ لیکن یہ کہ اب وہ الیکٹرانک میڈیا وغیرہ سے سن 90 یعنی کہ 2002-3 30 سال سے کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ میں ان سے بالکل اب یہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ آپ جو یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اپنے، جو آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کو بہت کنیکٹ یہ رکھتے تو ہیں لوگوں اب سے۔ ہوا نا، لیکن میں پہلے سے بیزار تھا۔ یہ ہر چیز بیچتے ہیں، اور پارٹیسپینٹس اگر مذہبی پروگرام بھی ہونا تو ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ احمد جاوید صاحب، آپ نے نوکریاں کیا کیا کی ہیں؟ آپ کا ذریعہ معاش کیا رہا؟ آپ زندگی میں ایک امیر آدمی رہے یا غربت بھی دیکھی؟ نہیں، ہمیشہ غریبی رہے۔ اصل میں میری والدہ 13 برس کا تھا تو فوت ہو گئیں، تو پھر جیسے زیادہ اکیلے رشتہ داروں میں ادھر ادھر، پھر اکیلے جیسے باغیانہ مزاج لے کے اکیلے 16 برس کو عمر، تو پھر وہ سب ہوتا رہا۔ میں نے عجیب وہ ذرائع معاش اختیار کیے۔ ایک وہ برشین گیس کا سلنڈر ڈھو کر وہ ایک سائیکل رکشہ سا ہوتا تھا، اچھا، وہ چلا کے جیسے گھروں میں جا کے لگاتے تھے، تو وہ بھی بڑا اچھا تجربہ تھا، لوگ ترس کھاتے تھے۔ لیکن یہ کون سے ایئر کی بات ہے؟ یہ میرا خیال ہے 69-68 کی بات ہے، یہی شاہ فیصل کالونی۔ پھر تو میں وہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، میں وہاں جا کے کوئی بات کرتا تھا تو وہ جو مالکان گھر کے ہوتے تھے وہ یہ سمجھ لیتے تھے کہ تعلیم یافتہ ہے، مجبوراً یہ کام کرتا۔ ہاں، تو وہ جو ہے وہ فٹنگ وغیرہ میں ان سے کہہ دیتا تھا کہ میں غائب دماغ آدمی ہوں، کہیں غلط نہ ہو جائے تو آپ ہی کر لیجیے۔ اچھا، وہ لوگ خود کرتے تھے۔ خیر، لیکن یہ 2-3 مہینے، اچھا، سے زیادہ نہیں۔ 69 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 1954 کی ہے، تو 53 کی، 53 کی ہے، ہاں، تو 19 سال آپ کی ایج تھی۔ ہاں، شاید اس سے کم پہلے کا ہوگا، 67 وغیرہ کا۔ تو وہ خیر ہو گیا، اس میں پھر وہ فیملی پلاننگ میں نوکری دلوا دی۔ ایک خاتون تھیں، نور جہاں غضنفر نوری، اچھا، شاعرہ تھیں، بہت مشہور شخصیت تھیں اس زمانے میں۔ ان کو ترس آ گیا، انہوں نے ہمیں فیملی پلاننگ میں نوکری دلوا دی۔ وہ کوئی 1-2 برس کی، پھر اسکولوں میں پڑھایا، پرائمری اسکولوں میں طرح طرح کے کام کیے۔ علامہ اقبال اکیڈمی لاہور چلے گئے پھر آپ؟ ہاں، نہیں، پھر تو وہ اسٹیل مل میں ایک ڈھنگ کی ملازمت کا آغاز اسٹیل مل سے ہوا، پھر یہاں سے تبادلہ ہو گیا سوات میں، وہ رہے، پھر وہاں سے اقبال اکیڈمی میں اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ وہ میرے ایک دوست تھے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے یہاں بلا لیا سن 85 میں، وہاں سے وہیں سے پھر ریٹائر ہوئے۔ مجھے آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ اسپورٹس آپ کا جو ددیال تھا اس کا بڑا بنیادی ایک مشغلہ تھا، تو آپ نے خود بھی کبھی جو ہے وہ جی، کیا آپ کن کھیلوں میں زیادہ؟ یوں کہہ سکتا ہوں میں اپنے کو، میرے ننیال ددیال ایک باپ کی اولاد ہیں، نانا دادا سگے بھائی تھے، تو یہ جیسے ہم لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تو گاؤں وغیرہ میں صحیح ہے کہ اسپورٹس ہمارے خون میں شامل ہے، اسپورٹس اور شکار، تو وہ سب ہمیں بھی، میرا نشانہ بھی بہت اچھا تھا، تو وہ سب تھا۔ اسپورٹس میں یہ تھا، کرکٹ کھیلی تھوڑا سا اچھی طرح سے، پھر والی بال جو اسمیشنگ ہوتی ہے نا،
وہ کھیلی. اچھا، کچھ اپنے ایجوکیشنل کیریئر کے بارے میں بتائیں. آپ نے کہاں کہاں پڑھا؟ انڈیا سے تو ظاہر ہے کہ آپ بہت الہ آباد میں آپ پیدا ہوئے 1954 میں 53 میں، اور پھر آپ 5-6 سال کی عمر میں کراچی آ گئے. تو آپ نے جو نصابی تعلیم ہے اس کے حوالے سے آپ کو. ہاں، یہاں آئے ناظم آباد میں، ناظم آباد نمبر 2 یا 1 میں. وہاں ایک احمد میموریل اسکول تھا، پرائمری اسکول یا KG وغیرہ. وہاں پہلی مرتبہ نہیں، وہاں کراچی میں پہلی مرتبہ، ورنہ میرے اسکول میں داخلہ گاؤں میں بھی ہوا تھا. تو یہ ہے، پھر ٹوٹ کے ہوتا رہا. پھر مطلب فرسٹ ایئر تک کالج میں پڑھ لیا، سیکنڈ ایئر پرائیویٹ دیا، پھر BA بھی پرائیویٹ، MA بھی پرائیویٹ. اور پڑھنے میں اچھا نہیں تھا، مطلب یہ کہ جیسے کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں. مطلب پاس ہو جانا بس کافی تھا. آخری بات میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کراچی کے آپ مختلف محلوں میں رہے، یہ جو 16 سال آپ نے مسافرت کی، تو کراچی کا غالباً کوئی محلہ ہوگا جو آپ نے نہیں چھوڑا. پھر آپ لاہور چلے گئے. تو یہ جو آپ کے اندر ایک مسافرت رہی، تو اس میں کیا کیا تجربات ہوئے، اور کراچی اور لاہور کا موازنہ اگر کیا جائے تو آپ کہاں زیادہ کمفرٹیبل رہے؟ سن 75 تک کا جو دور تھا، ٹھیک ہے، وہ کراچی چھوڑ کے جانے کا خیال بھی جیسے کفر تھا. اس زمانے میں کراچی کے بہت سے لوگ حیدرآباد بھی نہیں گئے ہوتے تھے، مطلب یہ شہر انہیں بس اپنے اندر محب رکھتا تھا. لیکن جب میں گیا ہوں یہاں سے، تو وہ جہاں بھی گیا وہ جگہ کراچی سے اچھی تھی. سن 80 کے کراچی سے ہر جگہ اچھی تھی. پھر یہ سیر و سفر سے بہت سے لوگ ملے، عجیب لوگ بھی ملے، وہ کسی وقت اور انشاءاللہ بتاؤں گا. بس مجھے صرف آخر میں اتنا بتا دیں، آپ نے کراچی کیوں چھوڑا؟ کراچی یہ جو فسادات کی تیاری ہو رہی تھی نا، اس کی وجہ سے. میں بھائی مہاجر بن کے جینا یا مرنا نہیں چاہتا تھا. اور وہ وہاں جب باہر جائے نا تو پتہ چلے گا کہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں اور کشادہ دلی کیا ہوتی ہے. سلیم احمد صاحب کے پان میں زہر ملائے جانے کا واقعہ؟ ہاں، یہ مجھے پوری تحقیق نہیں ہے اس کی. یہ ہمارے جانے کے بعد ہوا تھا، تو وہ ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے. بہت شکریہ احمد جاوید صاحب، بہت آپ نے اتنا وقت دیا اور تحمل سے ہمارے سوالوں کا جواب دیا. نہیں، آپ کا بہت شکریہ. بہت سی یادیں تازہ کروا دیں آپ نے. تو لیکن آپ نے اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ریاض پرچوری صاحب بھی ظاہر ہے آپ کے، آپ نے ان سے ملاقات کی. اساتذہ میں، بزرگوں میں میرے والد تھے وہ. اور سلیم احمد کے بے تکلف ترین دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. سلیم احمد کے ایک برخوردار کی ہونے کی وجہ سے وہ ہم پر ملتفت تھے ماشاءاللہ. اور بہت عجیب صلاحیتوں کے بھی آدمی تھے اور عجیب مزاج کے بھی آدمی. اس زمانے میں ہر آدمی کی اپنی شخصیت ہوا کرتی تھی. آج کی طرح نہیں کہ ہینڈ رائٹنگ بھی ایک، کندھا بھی سبھی اچکا رہے ہیں اور سبھی ایک جیسے بول رہے ہیں، یہ سب نہیں تھا. ہر آدمی کی شخصیت تھی. تو ریاض پرچوری صاحب کی شخصیت ہی بہت کم آمیز تھے، مطلب ان سے قریب آنے کے لیے بہت کشٹ اٹھانے پڑتے تھے. اور یہ بہت جیسے تھوڑا یہ تھا کہ شبے میں بھی رہتے تھے کہ یہ اس کا یہ کردار، اس کا وہ کردار. اچھا. کچھ ان کے تجربات تھے، کوئی بینک کے ہوئے تھے، تو بہت جیسے محتاط تھے تعلق قائم کرنے میں. اور سلیم احمد کے حلقے میں شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف مجھ سے وہ تھے. سلیم بھائی کے اور دوستوں سے نہیں تھے وہ بالکل قریب، بالکل نہیں تھے. تو یہ تھا. اور ان جیسا نثر نگار، ان جیسا زود نویس، دھڑ سگریٹ کی وہ پھاڑی اور اسی میں لکھنا شروع کر دیا. اور مطلب ہر وقت وہ لکھنے کے لیے تیار رہتے. میں نے اس طرح کا آدمی نہیں دیکھا ادیبوں میں. مختلف شعبوں میں لکھا، تاریخ، تصور، ڈرامہ اور ڈرامہ اور فیچرز.
ناول لکھنا چاہتے تھے، وہ انہیں بیٹھنے کا وقت نہیں ملا. اگر وہ ناول لکھ جاتے نا تو لوگوں کو وہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہمارے فکشن کی ہسٹری میں. وہ ناول لکھنا چاہتے تھے، اور وہ نیٹشے، حلاج، اس طرح کا کوئی چوک مربع انہوں نے بنایا تھا، تو وہ بہت زبردست ہوتا. لیکن وہ اس کو غالباً 2-4 صفحے سے آگے نہیں بڑھے، کیونکہ ان کو فرصت نہیں تھی. اور ایک یہ کہ وہ لمبے کام سے اکتا جاتے تھے، کیونکہ لکھنا ہی ان کا روزگار. اور لمبا ہو جائے نا تو اکتا جاتے تھے. مطلب وہ ویرائٹی اپنے اندر بھی چاہتے تھے. تو نہیں، مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ ان کے صاحبزادے ہیں. بہت بہت شکریہ.